جنوبی وزیرستان کے علاقے انگور اڈا زلول خیل میں افغان اشتعال انگیزی میں اور دراندازی کی کوشش ناکام۔ پاک فوج نے بروقت کارروائی سے فتنہ خارج کے عزائم ناکام بنا دیے۔ متعدد پوسٹیں تباہ۔ ناکامی کے بعد افغان طالبان کی جانب سے سول آبادی پر فائرنگ، 2 خواتین سمیت 3 شہری زخمی۔ زخمیوں کو وانا ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے۔ اسلام آباد اور پشاور سمیت مالاکنڈ، بٹخیلہ، ایبٹ آباد، بونیر، سوات اور نوشہرہ میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق شدت 5.7 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز افغانستان تاجکستان سرحدی علاقہ تھا، جبکہ گہرائی 170 کلومیٹر تھی۔ مختلف شہروں میں خوفزدہ شہری گھروں اور دفاتر سے باہر نکل آئے۔ اور اسلام آباد میں امریکہ ایران مذاکرات کے باعث فیض آباد میں 9 روزہ بندش کے بعد معمولات زندگی بحال۔ ٹرانسپورٹر اور اڈے اور ہوٹلز اور ریسٹورنٹس کھل گئے۔ رواں ماہ دوسری بار غیر ملکی وفود کی آمد پر علاقہ بند کیا گیا تھا۔ مسلسل بندش سے تاجروں کو بھاری مالی نقصان اور مزدوروں کو مشکلات کا سامنا رہا۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ بندش سے کاروبار متاثر اور چھوٹے تاجر شدید دباؤ کا شکار ہیں۔ جنگ بندی کی کوششیں تیز۔ پاکستان میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات کے بعد ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سیدھے ماسکو پہنچ گئے۔ اہم روسی حکام نے استقبال کیا۔ عباس اراغچی روسی صدر پیوٹن سے ملاقات کریں گے۔ عباس اراغچی روس میں میڈیا سے گفتگو میں بولے کہ پاکستان کا دورہ انتہائی مفید رہا۔ حکام کے ساتھ مثبت مشاورت ہوئی۔ ایران اور ماسکو کے درمیان علاقائی اور عالمی امور پر قریبی مشاورت جاری رکھنے کے مقصد سے روس آیا ہوں۔ ملاقات جنگ کی پیش رفت اور موجودہ صورتحال کا جائزہ لینے کا اچھا موقع ہوگا۔ یقین ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان مشاورت اور ہم آہنگی خاص اہمیت کی حامل ہوگی۔ ایرانی میڈیا ارینا کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی پرواز مناب 168 کے ذریعے روس پہنچے۔ مناب کو ایران میں شہید بچوں کے اسکول سے منسوب کیا گیا ہے۔ ایران کے ساتھ مزید مشاورت اب فون پر ہوگی۔ ایرانی حکام بات چیت چاہتے ہیں تو فون کر سکتے ہیں۔ امریکی صدر کا نرم لہجہ جنگ کے خاتمے کا پھر انتہا دے دیا۔ فوکس نیوز کو انٹرویو میں کہا کہ امید ہے کہ جنگ جلد ختم ہوگی اور ہم کامیاب ہوں گے۔ ٹرمپ نے پاکستانی قیادت کی تعریفوں کے بھی پل باندھے ہیں۔ بولے کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم دونوں قابل احترام اور عظیم شخصیات ہیں۔ پاک بحر جنگ کے دوران 11 طیارے گرائے گئے۔ ایران تنازع کے معاملے پہ نیٹو ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہوا۔ برطانیہ نے کہا کہ جنگ کے اختتام پہ آپ نے ہرمز میں بحری جہاز بھیجے گئے، یہ اچھی بات نہیں۔ ایران کے حوالے سے چین مزید مدد فراہم کر سکتا ہے۔ روس اور یوکرین کے صدور کے ساتھ رابطہ ہوا، کشیدگی کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ دباؤ کے ساتھ بات چیت کسی صورت ممکن نہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا دو ٹوک بیان۔ کہتے ہیں کہ پابندیاں اور دباؤ مذاکرات میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ مذاکرات کے لیے مؤثر اور سازگار ماحول پیدا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ایرانی وفد کا دورہ دو طرفہ تعلقات، خطے کی صورتحال پر مشاورت کے لیے تھا۔ حکومت پاکستان پاک فوج اور عوام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کا ایکس پر بیان، کہا کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی امن کوششوں کو خصوصی طور پر سراہتے ہیں۔ پاکستان نے جنگ کے خاتمے اور خطے میں پائیدار امن کے لیے مؤثر کردار ادا کیا۔ ایرانی وفد کا دورہ مکمل سیکیورٹی، تحفظ اور پرسکون ماحول میں مکمل ہوا۔ پاک فوج، سیکیورٹی فورسز، پولیس اور سرکاری اداروں کے اہلکاروں کے ممنون ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا سرکاری دورہ چین۔ صدر زرداری سے صوبہ ہنان کے پارٹی سیکرٹری اور گورنر کی ملاقات۔ پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات مضبوط بنانے پر اتفاق۔ صدر مملکت نے کہا کہ پاک چین تعلقات پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم جز ہیں۔ پاکستان کے چین کے ساتھ تعلقات نسلوں پر محیط ہیں۔ صدر آصف علی زرداری کا چینی شہر چانگشا میں ہنان ٹی گروپ کا دورہ۔ صدر مملکت کو چائے کی کاشت، پروسیسنگ، تحقیق اور مارکیٹنگ پر بریفنگ۔ صدر آصف علی زرداری کمپنی کی تاریخ پر مبنی گیلری بھی گئے اور سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن، قاسم نوید قمر اور دیگر وزراء بھی ہمراہ۔ صدر آصف علی زرداری کا چین کے شہر چانگشا میں ثانی ہیوی انڈسٹری کا بھی دورہ۔ جدید مینوفیکچرنگ نظام، مصنوعات، تحقیق اور ترقی میں جاری سرمایہ کاری پر بریفنگ دی۔
امریکہ ایران براہ راست مذاکرات میں تعطل، ایشیائی منڈیوں میں خام تیل کی قیمت میں اضافہ، بیرنٹ خام تیل کی قیمت 2.2% اضافے کے بعد $107.70 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی منڈی میں خام تیل 2.1% اضافے کے ساتھ فی بیرل $96.40 میں فروخت۔ عالمی سطح پر تبدیل ہوتے ہوئے حالات، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھی کاروبار کا منفی آغاز، 100 انڈیکس میں 1403 پوائنٹس کی کمی، 100 انڈیکس 1,69,268 پوائنٹ کی سطح پر ٹریڈ ہونے لگا۔ اسلام آباد میں راستے کھل گئے، اساکڈار کا اسلام آباد ریڈ زون کے اعتراف ٹریفک پابندیاں ختم کرنے کا اعلان، سوشل میڈیا پہ لکھا کہ اہل پاکستان بالخصوص اسلام آباد اور راولپنڈی کے شہریوں کے تعاون پر دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کی حمایت ہمیں اپنے مہمانوں کی حفاظت کو یقینی بنانے اور خطے میں امن کے لیے اپنی کوششوں کو آگے بڑھانے کے قابل بناتی ہے۔ آپ کی مسلسل دعاؤں اور نیک تمناؤں کے قدردان اور طلبگار ہیں۔ اسلام آباد میں تجاوزات کے خلاف آپریشن، میریٹ اور ایوب چوک کے قریب گرین بیلٹ پر قائم ایف سی کیمپ آفس مسمار کر دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر نگرانی آپریشن کیا گیا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ اسلام آباد میں بلا تفریق غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ ایف سی کیمپ آفس کے لیے متبادل قانونی جگہ فراہم کی جائے گی۔ تجاوزات اور قبضہ مافیا کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ اسلام آباد کو اصل حالت میں بحال کرنا اور تجاوزات کا مکمل خاتمہ ترجیح ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کی سربراہی میں مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس، خام تیل کی قیمتوں اور معاشی اشاریوں کا جائزہ، گورنر اسٹیٹ بینک نئی شرح سود کا اعلان کریں گے۔ فی الوقت بنیادی شرح سود 10.5% پر برقرار ہے۔ سیونی ریاست کا گریٹر اسرائیل کا گھنونا منصوبہ، شام کی حدود میں عارضی چوکیاں قائم کر لی۔ شام کے میڈیا کے مطابق اسرائیلی فورسز نے جنوبی شام میں کنتیرا نامی 2 دہی علاقوں پر چھاپہ مار کے عارضی چوکیاں قائم کی، مقامی شہریوں کی تلاشی بھی لی۔ کے دشمن اسرائیل کی لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں، جنوبی علاقوں پر حملے، 7 افراد ہلاک، 3 بچوں سمیت 24 زخمی، سرحدی علاقوں میں شہریوں کی واپسی پر اسرائیلی پابندیاں برقرار۔ ٹرمپ کے اعلان کردہ جنگ بندی میں توسیع کے باوجود اسرائیلی حملے نہ تھم سکے۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن پر بھارت آج تک جواب نہ دے سکا۔ بھارتی عوام نے داخلی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے بی جے پی کے پرانے ہتھ کنڈوں کو یکسر مسترد کر دیا۔ بی بی سی نے بھی پہلگام فالس فلیگ پر کئی سوالات اٹھائے۔ اوڑی 2016، پلوامہ 2019 اور پہلگام 2025 جیسے فالس فلیگ بھارت کی تاریخ میں شامل۔ پہلگام فالس فلیگ کے بعد دنیا نے بھی بھارت کا جھوٹا بیانیہ رد کر دیا۔ جاپان میں 6.2 شدت کا زلزلے کی گہرائی 10 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی، لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا، گھروں اور عمارتوں سے باہر نکل آئے، جانی اور مالی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ جاپانی وزیر اعظم کے دفتر نے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کرائسس مینجمنٹ ٹیم قائم کر دی۔